نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ غزوہ بدر اور ماہ رمضان، اس مناسبت سے آپ کے سامنے غزوہ بدر کے کچھ حالات آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، جبکہ تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، کوئی تمہارے پاس قوت اور پاور نہیں تھی، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس طرح سورہ انفال آیت نمبر 9 کے اندر بھی یہی فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِآلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 لشکر فرشتوں کا بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کی، نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کو بدر الکبریٰ اور اس طرح بدر القتال یا یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی 313 تعداد تھی، 313 جو تھی یہ بالکل پیدل تھے، اور 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے 14 لوگ مسلمان صحابہ شہید ہوئے، اور کفار کے 950 فوجی تھے، 100 گھوڑے تھے کافروں کے پاس، 170 اونٹ تھے کافروں کے پاس۔ کافروں کے 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اور مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے، لیڈر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ تھے۔ کفار کی طرف سے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ہند بنت عتبہ، یہ جو خاتون تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، بعد میں مسلمان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں 3 دشمن تھے مسلمانوں کے، منافقین، یہود و کفار، یہ 3 دشمن تھے۔ مدینہ آ کر نبی علیہ السلام نے مسجد نبی بنائی، ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعات جو ہیں وہ فرض ہوئیں، اور مختلف لوگوں سے، یہودیوں سے دوستی کے معاہدے کرنے لگے، عہد نامے لکھے جانے لگے، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ مکہ کے کفار کو یہ بات بہت بری لگی، ان کو تکلیف ہوئی کہ مسلمان مدینہ میں جا کر معاہدے لکھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے۔ تو کفار کے رئیس کارز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی مسلمانوں کے اونٹ لوٹ کر لے گیا۔ مسلمانوں نے اس کے پیچھا تو کیا، لیکن یہ موقع پا کر بھاگ گیا، ہاتھ نہ لگ سکا۔ اور اس واقعے کے 3 ماہ بعد بنو مدلج کے قبیلہ سے دوستی کا معاہدہ بھی نبی علیہ السلام نے کیا، اور آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ۔ اچھا، یہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا کیوں ہے، اس کی اب وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدد میں 12 لوگوں کو روانہ کیا، اور ایک خط بھی ساتھ دیا کہ اس خط کو 2 دن کے بعد کھولنا ہے۔ 2 دن کے بعد جب کھولا، اس میں لکھا تھا کہ وادی نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو اتفاق ایک واقعہ پیش آیا اسی دوران، اور ایک بندہ قتل ہو گیا۔ مکہ کا قافلہ سامان تجارت لے کر آ رہا تھا شام سے، تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ تو عمر بن حضرمی نامی ایک بندہ مارا گیا، 2 قیدی ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کو جب اطلاع ملی، آپ سخت غصے ہوئے، ناراض ہوئے، ناپسند فرمایا آپ نے، اور اس واقعے سے کفار میں بدر کا پھر جوش اٹھا۔ بدر کی لڑائی اس وجہ سے پھر معرض وجود میں آئی، تو کیونکہ ان کا ایک بندہ مارا گیا تھا عمر بن حضرمی، تو انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے پھر جو ہے لڑائی کا پروگرام بنایا۔ تو کفار نے سارا سرمایہ اپنا خرچ کر دیا۔ ایک قافلہ انہوں نے تجارت کے لیے شام بھیجا، اور شام کے اندر بھیج کر بہت انہوں نے قیمتی اور بھاری اسلحہ خریدا مسلمانوں کے خلاف۔ اور اسی طرح پھر کفار کی جو ہے مکہ میں انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو مکہ کے کفار سردار 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے، یعنی خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں نے ایک عامر بن حضرمی نامی کافر مار دیا ہے، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے قافلے پر۔ تو لہٰذا کفار میں جوش تھا،
انہوں نے 1000 کا لشکر جو ہے لے کر مکہ سے وہ نکلے بدر کی طرف۔ تو ادھر نبی علیہ السلام نے بھی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جہاد کا وعدہ لیا تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اصحاب موسیٰ نہ سمجھنا، انہوں نے تو کہا تھا چھٹے پارے کے اندر سورہ المائدہ میں ہے کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ پیغمبر آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، جاؤ جنگ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ نہ سمجھنا، ہم آپ کے لیے جان دیں گے، اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے بھی مسلمانوں کو تیار کیا، کفار کے خلاف جو ہے قافلہ آپ نے تیار کیا۔ کفار بھی مکہ سے چلے تھے، وہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ تو بدر کے اندر انہوں نے آ کے وہاں انہوں نے ٹھہراؤ کیا۔ بدر جو ہے یہ ایک کنویں کا نام تھا جو مدینہ کے جنوب مغرب کے اندر مدینہ سے 80 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک کنواں تھا، وہاں آ کے کفار نے پڑاؤ کیا کہ آج یہاں مسلمانوں سے لڑیں گے، ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو بہرحال جنگ سے کب میدان لگ گیا، کافر بھی آ گئے، مسلمانوں کا بھی لشکر آ گیا، 313 مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ تو میری مدد فرما، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ مجھے وہ مدد عطا فرما جس مدد کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم رسولوں کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں۔ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ یہ لشکر ختم ہو گیا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی یہ تضرع عاجزی دیکھی، اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا، سورہ انفال آیت نمبر 9، فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بآلاف من الملائکہ۔ پیغمبر پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس 313 سپہ سالار ہیں، مجاہدین ہیں، لیکن میں اللہ بھی 1000 فرشتہ مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ کریم فرماتے ہیں تم کمزور تھے، بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ نے 1000 لشکر بھیجا، سبحان اللہ۔ ابو جہل کا قتل 2 مسلمان بچوں نے کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ 2 لڑکے میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ بچے کیا مقابلہ کریں گے، تو یہ میرا کیا تعاون کریں گے۔ اچانک آواز آئی، بچے بولے یا عمی، اے چچا، حل تعرف ابا جہل۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اے بچوں، صحابی رسول نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بچوں آپ کو کیا کام ہے ابو جہل سے؟ ان بچوں نے کہا کہ اخبرت انہ یسب رسول اللہ۔ ہائے ہائے اللہ، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ غیرت ایمانی آج ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کیا چچو، میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ابو جہل بدبخت ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، تو اس لیے بتاؤ کہاں ہے؟ صحیح البخاری کے اندر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا تو ان بچوں نے، معاذ اور معوذ وہ 2 بچے تھے، انہوں نے جا کے اس کی گردن کاٹ دی۔ نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا؟ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو فتح ہوئی، 13-14 صحابہ شہید ہوئے، باقی محفوظ رہے، جانیں مال ہر اعتبار سے۔ کفار کے 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اور اللہ کے نبی مشورہ مانگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کا تھا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن فیصلہ اللہ کے نبی نے وہی کر دیا کہ ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہ تھا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ اے نبی، آپ کے لیے لائق نہیں تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کا خوب خون بہاتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صبح اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں
کہ اللہ کی خواہش، اللہ کا چاہت اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے، ان کافروں کو نہ چھوڑا جائے، ان کافروں کا قتل کیا جانا یہ اللہ کو بھی اسی چیز کے اندر اللہ کی چاہت تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روئے، حضرت صدیق اکبر بھی روئے کہ اللہ کی منشا یہ تھی جو حضرت عمر نے ہمیں مشورہ دیا تھا۔ تو یہ چند ایک واقعات جنگ بدر کے حوالہ سے، تو تفصیل بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم نے اختصار کے اندر جو واقعات تھے، جو پس منظر تھا، ہم نے آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔